أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تکبیرات تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات ہے مالک العلام ہے عالم الغیوب ہے ستار العیوب ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے لاکھوں کروڑوں ان گنت لاتعداد بے شمار درود السلام آقا دو جہاں سرور کونین پیکر حسن و جمال امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر محترم سامعین کرام اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اس بات پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم بحیثیت مسلمان اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، ہماری ایک
ڈیوٹی لگائی ہے، ہمیں ایک فرض سونپا ہے، اور وہ ذمہ داری، وہ فرض، وہ نماز۔ نماز کی بر وقت ادائیگی ہر مسلمان کا فرض لازم ہے، فریضہ اول ہے، کیونکہ یہ نماز تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ مستحسن اور بابرکت عمل ہے۔ یہ نماز یہ بنیادی چیز ہے، تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، کہ کل قیامت کے دن جب سوال و جواب ہوں گے، حساب و کتاب لیا جائے گا، تو جس بندے کی یہ نماز ٹھیک ہو گئی، یہ نماز کا معاملہ ٹھیک رہا، درست ہو گیا، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص فلاح پا گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر اس میں خرابی ہوئی، اس سوال پہ پکڑ ہو گئی، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو باقی اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر اس نماز پہ پکڑ ہو گئی، نماز کا معاملہ خراب ہو گیا، تو فرمایا کہ پیچھے والے تمام اعمال میں انسان خسارے میں گیا، گھاٹے میں گیا۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز نہ صرف خود ایک عظیم و شان عبادت ہے، بلکہ تمام اعمال کی درستگی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ یہ تجربہ ہر شخص کر کے دیکھ سکتا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز کا عادی بنائے، اس سوچ، اس نظریے پہ اپنے آپ کو کھڑا کرے، پھر دیکھے کہ کیسے اسے یہ 5 وقت کی جو نماز ادا کرنے کی عادت ہے، اسے کیسے صراط مستقیم پر لے کر آتی ہے، کیسے اس کے باقی تمام معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے، اس کی عقل صراط مستقیم پر آ جائے گی۔ یہ نماز ہے جو انسان کے کردار میں، سیرت سازی میں بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہے، بہت اہم کردار ادا کرتی ہے یہ نماز۔ جو شخص یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اخلاق اچھا ہو، ان کی اولاد کی تربیت اچھی ہو، ان کی اولاد ایک سیدھے راستے پر چلے، پھر انہیں چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیں اور اپنی اولاد کی تربیت بھی ایسے کریں کہ ان کی اولاد بھی 5 وقت کی نمازی ہو۔ 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے والی ہو، پھر دیکھیں کہ ان کے بچوں کی تقدیر کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، کیسے وہ معاشرے میں مایا ناز مسلمان بنتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، 5 نمازوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو نماز ہے وہ فجر کی نماز ہے، کیونکہ جب انسان فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے تو اس طرح وہ اپنے دن کا آغاز ایک بابرکت عمل کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یہ نماز اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ایک ضعیف الایمان شخص، کمزور ایمان والا شخص، وہ اس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مومن شخص کے علاوہ ہر بندے پر فجر کی نماز ادا کرنا اور عشاء کی نماز ادا کرنا وہ بھاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، منافق کے لیے کوئی نماز بھاری نہیں ہے سوائے فجر اور عشاء کے۔
عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ دو نمازیں ایسی ہیں جو منافق کے لیے بہت بھاری ہیں. منافق ان سے جی چراتا ہے، وہ ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان سے جان چھوٹ جائے، میں سویا رہوں، میں اپنے گھر میں آرام کر لوں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلمون ما فی التہجیر لاستبقوا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز میں جلدی آنے کا ثواب کتنا ہے، جلدی پہنچنے کی عظمت کتنی ہے، شان کتنی ہے، تو لوگ لاستبقوا ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں، قراندازیاں کریں، ایک دوسرے کو دھکے دے کر پہنچیں. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ صبح کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں کتنا اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہے، کتنا ثواب رکھا ہے، لَآتَوْهُمَا، تو ان نمازوں کو وہ ضرور بضرور آئیں. پیدل چل کر آنے والا تو چل کر آئے گا، سواری پر آنے والا سوار ہو کر آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَوْ حَبْوًا، اگرچہ آنے والے کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑے وہ آئے گا. آج ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں، ہمارا معاشرہ نماز قرآن سے کتنا دور ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف دین سے دوری ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے راتوں کو ہمارے معاشرے کے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گلی محلوں میں، چوک چراہوں میں گپے لگاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، رات دیر تک گھر میں لوٹتے ہیں اور گھر میں لوٹنے کے بعد موبائل کا استعمال کرتے ہیں، رات گئے تک موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں. این جب فجر کا وقت ہوتا ہے پھر ان کو سونا یاد آ جاتا ہے، پھر وہ نیند شروع کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں. مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کو پھر اذانوں کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر وہ سو جاتے ہیں. پھر وہ فجر کی نماز کا وقت گزر جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج اپنی ٹکیا کو مکمل طور پر پوری کر چکا ہوتا ہے اور اس کی روشنی بھی سفید ہونے لگتی ہے، پھر اس بیچارے کی آنکھ کھلتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے پختہ ارادہ کیا ہے، مصمم ارادہ کیا ہے کہ جب مؤذن اذان دے دے تو میں مؤذن سے کہوں کہ وہ اقامت کہے اور کسی ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ کھڑا ہو اور جماعت کرائے، اور میں اپنے ہاتھ میں ایک چنگاری اٹھاؤں، آگ کا شعلہ اٹھاؤں اور علاقے میں نکل جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں جو لوگ اذان ہونے کے بعد ابھی تک اپنے گھروں سے جماعت کے لیے نکلے نہیں ہیں، سوئے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، نماز کے لیے گھروں سے نکلے نہیں ہیں. فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا. اللہ کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نماز کی فکر کی ہے، لیکن آج میں اپنے گربان میں دیکھوں کہ میرے اندر نماز کی کتنی فکر ہے، میں نے نماز کے لیے کیا قربانی دی ہے. میں نماز کے لیے ایک نیند کو قربان نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ایسا ہے جو نماز فجر سے سویا رہتا ہے، اپنے بستر پر لیٹا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت گزر جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے بستر پر سویا رہتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز سے سونے والا ہے، یہ ایسا شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا. نماز فجر کو
چھوڑ کر سوئے رہتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلے جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے، سوتے وقت شیطان اس کے سر کے پچھلی سائڈ پہ، جسے ہم گدی کہتے ہیں، گردن پر 3 گریں لگا دیتا ہے، اور تینوں گروں پہ پھونک مار کے یہ کہتا ہے کہ سو جا، ابھی رات باقی ہے، بہت لمبی رات ہے، سو جا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد اللہ کا نام لیتا ہے، جاگنے کی دعا پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی ایک گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ ہمت کرتا ہے، آ کے وضو کرتا ہے، اللہ رب العالمین وضو کی برکت سے دوسری گرہ بھی کھول دیتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد جب وہ مسجد میں آتا ہے، آ کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نماز ادا کرنے کی برکت سے اس کی ساری گرہیں کھول دیتے ہیں۔ شیطان کی وہ تینوں گرہیں جو اس نے رات کے وقت لگائی تھی، اللہ رب العالمین نے نماز کی برکت سے وہ ساری کی ساری کھول دی۔ جب گرہیں کھل گئی تو پھر انسان خوش مزاج ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، اخلاق والا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ سویا رہتا ہے، پھر وہ جب اٹھتا ہے بد مزاج ہوتا ہے، خبیث النفس رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے اہم نماز فجر کی نماز ہے، کہ جس کو ادا کرنے سے انسان اپنے دن کا آغاز ایک بابرکت عمل کے ساتھ کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔ انسان فجر کی نماز ادا کرنے سے اللہ کے نبی کی اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے، برکت والا بن جاتا ہے انسان۔ اسی طرح انسان چاہتا ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ آئے، کسی قسم کا کوئی گھاٹا نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، لیکن نماز کی باری آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں سو لوں، میں نیند پوری کر لوں، میں تھکا ہوا ہوں۔ اگر چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اور حفاظت بھی کوئی پولیس والا نہ کرے، کوئی چوکیدار نہ کرے، کوئی فوج والا نہ کرے، بلکہ حفاظت بھی کون کرے؟ تمام جہانوں کا رب کرے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کر صبح کی نماز ادا کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص اٹھ کر کے صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، پھر سارا دن اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، پھر کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی نقصان اس کے قریب نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ حفاظت میرا رب العالمین کرتا ہے۔ اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز ادا کرتا ہے، من صلی الصبح فی جماعت، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کری ہے، اور پھر وہ ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہا، جس جگہ پر بیٹھ کے اس نے نماز ادا کری ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی تسبیحات کرتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ اٹھ کر کے صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے، زیادہ نہیں، صرف 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے یہ اتنا سا وقت مسجد میں گزارنا ایسے ہے جیسے اس نے ایک حج اور ایک عمرہ کر لیا۔ صرف ایک فجر کی نماز ادا کی ہے اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، حتیٰ کہ سورج نکل آیا، سورج کی ٹکیاں نکلنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، جسے اشراق کہتے ہیں، اشراق کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اتنے سے وقت میں اتنا ثواب لکھ دیتے ہیں جتنا ثواب ایک حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے ہوتا ہے۔
حج اور عمرہ کرنے کے لیے آج انسان کو کتنی تگودو کرنی پڑتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اسے گھر کے معاملات بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، اسے خوشی غمیاں بھی دیکھنی ہوتی ہیں، اس کے لیے ہر معاملات درپیش ہوتے ہیں. اس کے باوجود اپنی کمائی میں سے، دن رات کی خون پسینے کی کمائی میں سے وہ جمع پونجی اکٹھی کرتا ہے. کرتے کرتے وقت گزر جاتا ہے، 2 سال لگ جائیں، 5 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں، وہ اس نیکی کے لیے ترستا رہتا ہے، جمع پونجی اکٹھی کرتا رہتا ہے. بالآخر اس کے پاس اتنی جمع پونجی ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف سفر کرتا ہے. سفر کے لیے جاتا ہے تو اسے گھر بار بھی چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں. سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے وہ بیت اللہ کا سفر کرتا ہے. جا کر کے وہاں پھر اللہ کے گھر کی زیارتیں کرتا ہے، پھر جا کے اسے یہ نیکی ملتی ہے. جو نیکی ایک انسان ساری رات سوتا رہے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد وہیں پہ بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے اور 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لے، جتنی نیکی یہ لے لیتا ہے اتنی نیکی ایک انسان کتنی محنت کے بعد حاصل کرتا ہے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی پھر جا کے سو گیا، فکأنما قام نصف اللیل، وہ ایسا ہے جس نے اس نے آدھی رات قیام کیا. اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا، ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جس شخص نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، فکأنما، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے قام اللیل کلہ، اس نے ساری کی ساری رات قیام کیا. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، پھر وہ سو گیا اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے. دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی اور درمیان کے وقت میں سویا رہا، تو اس کے لیے سونا ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات عبادت کی. شرط کیا ہے کہ نماز عشاء بھی ادا کرنی ہے اور نماز فجر بھی ادا کرنی ہے، اور دونوں نمازیں باجماعت ادا کرنی ہے. لیکن آج ہم سے نمازیں باجماعت ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم سے خالی نماز ادا نہیں ہوتی. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے. من چاہے بہانے موجود ہیں، کپڑے صاف نہیں ہیں، کل سے پڑھوں گا، آج فلانی جگہ جا رہا ہوں. یہ خود کو تسلی دینے والی بات ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بہانے نہیں چلیں گے. یہ انسان خود کو تسلی دے لیتا ہے کہ کل سے پڑھوں گا، خود کو تسلی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہانے، یہ تسلیاں اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین اسے ہرگز نہیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے. لن یجل النار، ہرگز نہیں اسے جہنم میں ڈالیں گے. کون سا شخص ہوگا جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا، یعنی الفجر والعصر، یعنی وہ فجر اور عصر کی نماز. جس نے فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین اسے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. یہ برکتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں. دیر ہماری ہے، ہم ان رحمتوں کو کب سمیٹیں، کب لوٹیں. اللہ رب العالمین نے نیکیوں کا میلہ لگایا ہوا ہے، نیکیوں کی بہار لگائی ہوئی ہے. سستیاں ہماری ہیں کہ ہم ان میلوں سے، ان بہاروں سے دور ہو کر نکل جاتے ہیں. حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا خواب سنایا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سناتے ہوئے بیان فرمایا کہ 2 آنے والے آتے ہیں. وہ آنے والوں سے مراد فرشتے ہیں کہ اللہ کے 2 فرشتے آتے ہیں اور مجھے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے مجھے لے جاتے ہیں. چلتے ہوئے ہم ایک ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو لیٹا ہوا ہوتا ہے.
اور ایک شخص اس کے سر کی جانب کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ زور سے وہ پتھر لیٹے ہوئے شخص کے سر میں مار دیتا ہے. پتھر اس کے سر میں لگتا ہے, اس کا سر کچل دیا جاتا ہے اور وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے. وہ شخص پتھر مارنے والا دوبارہ سے جاتا ہے, اس کا پتھر کو اٹھا کر کے لے کر آتا ہے. جتنی دیر میں وہ پتھر اٹھا کر اس شخص کے پاس پہنچتا ہے, اللہ رب العالمین دوبارہ اس کے سر کو ٹھیک کر دیتے ہیں. وہ پھر اس پتھر کو اسی طرح اس کے سر پہ مارتا ہے, وہ پتھر پھر دور چلا جاتا ہے. یہ معاملہ مسلسل چل رہا ہے. میں نے پوچھا سبحان اللہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ جو شخص لیٹا ہوا ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے, یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے نماز فجر سے سویا رہا. فَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, جو فرض نماز تھی اس سے یہ سویا رہا. اس لیے آج اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ عذاب یہ قیامت تک اس کو دیا جاتا رہے گا. اور یہ قبر کا عذاب تھا جو قیامت تک چلتا رہے گا, پھر قیامت والے دن علیحدہ عذاب ہوگا. تو عزیز ساتھیو, آج ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر تو ہمارے اندر یہ کمی کوتاہی ہے کہ ہم فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں, فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, سورج نکل آتا ہے, اگر تو ہمارے اندر یہ سستی کوتاہی موجود ہے تو ہم اس سستی کو دور کریں اور 5 وقت کا نمازی بنائیں. بالخصوص فجر کی نماز کو ہم ترجیح دیں, اس نماز کی کو باجماعت ادا کریں تاکہ ہم منافقت کی صفوں سے باہر آ سکیں, شیطان کی خباثت سے, شیطان کی غلاظت سے ہم محفوظ رہ سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.